السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم یعنی مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو نور علی نور۔ معزز سامعین، نماز 5 ارکانوں میں سے یہ ایک رکن ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز کی اہمیت ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہم کتاب المساجد یعنی مسجدوں کا بیان نام کی مسائل کی کتاب ہے۔ آج اسی میں کا ایک سبق ہے، فضل مسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی فضیلت۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ مساجد خیر و برکت کا منبع اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، نیز مساجد امن اور امان کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یعنی بے شک سب سے پہلا اللہ کا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں ابراہیم کا مقام یعنی مقام عبادت ہے، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال، اور تجھے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، وہ جگہ مسجد ہی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی کتنی اہمیت ہے، اس لیے ہم تمام کو مسجد نبوی یعنی طاقت رکھنے پر مسجد اقصی اور مسجد حرام جانا چاہیے۔ اور دنیا میں یہ 3 ہی جگہ ایسی ہیں جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فضل المسجد الاقصی،
مسجد اقصی کی فضیلت۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام ابن داود علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت دے جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ 2، اللہ انہیں ایسی حکومت دے کہ ان کے بعد ایسی حکومت کسی دوسرے کو نہ ملے۔ 3، جو شخص اس مسجد میں نماز کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 دعائیں تو قبول فرما لی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو دردا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد اقصی کا سفر اختیار کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مساجد کی طرف سفر کرنے کی اور ان میں نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد یعنی یہ مسجد حرام کی فضیلت ہے اور مسجد اقصی کی فضیلت ہے، اسی طرح مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے۔ تو یہ تمام ہم معلوم کر چکے ہیں، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں۔ دینی تعلیم پڑھنے سے ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہم کو معلوم ہوگی، جب معلوم ہوگی اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔